سے لگے وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جنرل سیکریٹری میرے محترم جنرل سیکریٹری حاضرین مجلس، ہمارے قابل احترام ممبران پارلیمنٹ، امانت شرعیہ، دلی کونسل، جماعت اسلامی اور دلی تنظیموں کے ذمہ داران اور نمائندگان اور ہماری خانقاہوں کے ذمہ داران اور ان کے نمائندگان اور تمام حاضرین مجلس، بہار کی اس تاریخی سرزمین پر آج کے اس تاریخی اجلاس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف سرزمین بہار کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے۔ بہار کی سرزمین وہ تاریخی سرزمین ہے جس نے کسانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف چمپارن ستیہ گرہ کی تحریک چلا کر انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہار کی سرزمین وہ تاریخی سرزمین ہے جس نے منڈل اور کمنڈل کی لڑائی میں او بی سی اور پچھڑا سماج کی مضبوط لڑائی لڑی تھی۔ بہار کی سرزمین وہ تاریخی سرزمین ہے جس نے ملک میں فرقہ پرستی کے رتھ کو روکا تھا۔ بہار کی سرزمین ہر دور میں ظلم و ناانصافی کے خلاف لڑنے والوں کی آج بل کے ذریعے مسلمانوں کی مساجد، قبرستان، خانقاہوں اور مدارس وجود پر خطرات کی تلوار لٹکائی گئی ہے اور مسلمانوں کے ظلم، مسلمانوں کے خلاف اور ناانصافی کو قانونی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے دین اور مذہب سے الگ کرنے کی کوشش، تو مجھے یقین ہے کہ بہار کی اس تاریخی سرزمین سے ایک بار پھر انشاءاللہ ایسی مضبوط آواز بلند ہوگی جو ظالموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی آزادی کے موقع پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مریں گے، یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے۔ وہیں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں مکمل آزادی، اسلامی پہچان، اسلامی شناخت، اسلامی شعائر کے ساتھ رہیں گے۔ ہم بھی رہیں گے، ہماری مسجدیں بھی رہیں گی، مسجدوں کے مینارے بھی رہیں گے، مسجدوں سے آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں گی۔ یہ سرزمین ہند ہمارے جبینوں کے سجدے سے قیامت تک آراستہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم کسی ایک چیز سے بھی نہ کل دستبردار ہوئے تھے، نہ آج ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی کوشش جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو کم کرے، ان کے حقوق کو چھین، ان کو ان کی مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور قبرستانوں سے محروم کرے، ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں اس ظالمانہ وقت بل کو فوراً واپس لیا جائے۔ اس وقت ملکی اقتدار پر وہ فاسد قوتیں قابض ہیں، کچھ بھی ہیں جو جمہوریت اور سیکولرزم پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو ملک کی فلاح اور بہبود سے زیادہ اپنے اقتدار سے مطلب ہے۔ موجودہ وقت میں ملک اقتدار ایسی کے ہاتھ میں جو ملک کے جمہوری کردار، سیکولر روایات، مذہبی آزادی اور مساوات و برابری کے تصور کو مانتی ہی نہیں ہے۔
ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں، دلتوں اور کمزور طبقات کے دستوری و آئینی حقوق کو چھینا جا رہا ہے. فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں اور دلتوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے. کہیں ہجومی تشدد، موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کبھی فرضی انکاؤنٹر تو کبھی بلڈوز مسلمانوں کی جان و مال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی جان و مال اور عزت آبرو کو پامال کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی اذان، نماز اور عبادت پر بھی ہنگامہ کرنے کو نارملائز کر دیا گیا ہے. موجودہ وقت مسلمان ہند کے لیے آزادی ہند کے بعد سے سب سے زیادہ سنگین وقت ہے. مسلمانوں کے خلاف سب سے سنگین سازش یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہے. اور موجودہ ترمیمی اس وقت بل کے ذریعے مساجد، مدارس، خانقاہوں اور مسلمانوں کے مدفن، قبرستانوں اور تمام طرح کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کا ارادہ اور ان کا عزم ہے. میں مسلمانوں سمیت تمام ہندوستان کے شہریوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے، سیکولرزم اور قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، آئین ہند کے تحفظ کا مسئلہ ہے، دستور ہند کی بالادستی کا مسئلہ ہے، انصاف اور ظلم کے درمیان حق و انصاف کے پرچم کو بلند کرنے کا مسئلہ ہے. یاد رکھیں، اگر آج مسلمان نشانے پر ہے تو کل عیسائی ہوں گے، پرسوں سکھ ہوں گے، اس کے بعد دلت ہوں گے، پھر باقی سب نظر آئے گا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ابھی تازہ مثال ہم نے خبروں میں پڑھی ہے کہ بہار کے بدھ گیا میں بدھسٹوں کے بدھ وہار پر قبضہ کر لیا گیا. اس کے خلاف بدھسٹ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ہم بدھ گیا میں بدھسٹوں کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے مذہبی اور مقدس مقامات پر قبضہ، ظلم اور بربریت ہے. حکومت کا فریضہ ہے کہ بدھسٹوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن یہ معاملہ صرف مسلمانوں اور بدھسٹوں پر نہیں رکے گا. اگلا نمبر عیسائیوں، سکھوں اور دیگر طبقات کا بھی ایک ایک کر کے آئے گا. محترم حاضرین، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اور تمام ملی تنظیموں کے اس پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ ہندیہ کے احساسات کو حکومت ہند کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ وقت بل قطعاً منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ بل مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرتا ہے. یہ بل مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکتا ہے. یہ بل مسلمانوں کو ان کے مذہبی مقامات سے محروم کرتا ہے. یہ بل مسلمانوں پر ظلم کے راستے کھولتا ہے. یہ بل دستور کے خلاف ہے. یہ بل مذہبی آزادی کے خلاف ہے. یہ بل آئین کے خلاف ہے. یہ بل عدل و انصاف کا گلا کھولنے والا ہے. جی بس ختم. یہاں ہم نتیش بابو شاید آپ کی پارٹی کے لیڈر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کے آس پاس کچھ لیڈر ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ بن کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ امت مسلمہ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، جن کو نہ مسلمانوں سے مطلب ہے، نہ آپ سے، نہ آپ کی پارٹی سے، نہ اس ملک سے.
وہ صرف کرسی اور عہدے کے آپ اپنی پارٹی کے جن اپنی پارٹی کے ان چند لیڈران کے پہچانے میں آئے، ان کے چہروں کو پہچانیں اور اس بل کو روکنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ اگر آپ اس بل کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تو آپ لوگوں کو ہمیشہ کے ہٹ جائے گا۔ اب کبھی شمار فاسسٹ اور فرقہ پرست لیڈروں میں کیا جائے گا۔ اور آپ کا بھی شمار اور یہ بی جے پی کے تمام پارٹیوں کے سربراہان سے مطالبہ کرتا ہوں اور نیتیش بابو سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس لڑائی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، حق و انصاف کا ساتھ دیں۔ یا لڑائی کرائے ملک میں ظلم و انصافی کے خلاف آواز نہیں بلند کی جاتی جس ملک میں، وہ ملک نہ تو کبھی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی بند رہ سکتا ہے۔ تسلی رکھیں، آپ ملک کو فرقہ پرست کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے روکیں۔ یاد رہے کہ یہ بل طے کرے گا کہ آپ حق و انصاف کے ساتھ ہیں یا آپ ظلم و ناانصافی کے ساتھ میں ہیں۔ یہ بل آپ کے جمہوری اور سیکولر کردار کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بل آپ کی مضبوطی اور کمزوری کو واضح کرے گا۔ مسلمان افطاری کے لالی پاپ سے پھیلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو وقف بل کے خلاف اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ بالکل واضح کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ آپ کی خاموشی بھی ظالم کی حمایت میں شمار کی جائے گی۔ حکومت ہند کا اس پارلیمانی اجلاس میں وقف بل کو منظور کرانے کا عزم غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں آئین اور دستوری کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ اگر حکومت اپنے اس غیر دستوری اور غیر جمہوری بل کو واپس نہیں لیتی ہے اور اپنی ہم درمی سے اسے قانون کی شکل دے دیتی ہے تو مسلمانوں کو ہر طرح کے جمہوری اور دستوری پرامن احتجاج کے لیے خود کو تیار رہنا ہوگا۔ میں آخر میں مسلمانوں سمیت ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، دستور ہند کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ خاموش تماشائی بننے کے سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ان کی خاموشی اور مفاد پرستی کو سیاسی سیاہ الفاظ میں درج کرے گی۔ ہم آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع کے اندر آپ کو اپنا ایک پرامن احتجاج درج کروانا ہے، اور وہ یہ کہ جب جمعے کی نماز کے لیے نکلیں تو آپ کالی پٹی اپنے ہاتھ کے اوپر باندھ لیں اور خاموش اور پرامن احتجاج کریں، اور اس کے ویڈیو بنا کر وائرل بھی کریں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈالیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ویڈیو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سوشل میڈیا ڈیسک سے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔